خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. رمضان کریم اردو نیوز نیٹ ورک پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور بریک کے بعد واپس ہم آ گئے، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا جی ثنا خواں سید اسامہ نے. ہم ملتمس ہیں سید اسامہ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروگرام کے اس حصے کا آغاز کریں. جی اسامہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. الصبح بدا من طالعته واللیل نجا من وافراته اللہ 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 ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے، ہادی ہے تمامی امت کے، اور راہنما ہے شریعت کے. ساعتی شجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، انگلی کے اشارے پیڑ چلے، اعجاز میں پتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، انگشت کے ایک اشارے سے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بریک پہ آنے سے پہلے ظاہر ہے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے بعد ہم وہیں سے آغاز کریں گے. ڈاکٹر صاحب، تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی تھی، تو کہاں ہم سے غلطی کوتاہیاں ہو رہی ہیں جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس معاشرے میں بگاڑ آنا شروع ہوا؟ کیونکہ آپ نے اس طرح کہا کہ آپ نے بچپن میں جو معاشرہ دیکھا اتنا بگاڑ نہیں تھا، بلکہ آپس میں محبتیں تھیں، مل جل کر رہتے بھی تھے لوگ، اور کم پہ بھی قناعت کرتے تھے، خوش تھے. تو یہ آپ نے پھر ظاہر اس ماحول میں جب بڑے ہوئے آپ، تو کہاں دیکھا کیا کمی تعلیم یا تربیت میں رہی جس کی وجہ سے پھر معاشرے میں بگاڑ آنا شروع ہوا؟ دیکھیں بات دراصل پتہ کیا ہے،
جیسے جیسے ہم جدید دور میں داخل ہوتے جا رہے ہیں نا، جدید اقسام آ رہی ہیں. ہمارے دور میں ٹی وی شاید و نادر کسی گھر میں ہوا کرتا تھا، اور ریڈیو پہ خبریں سنی جاتی تھی. اور اب جیسے دور جدید آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اولاد کی تربیت میں ماں باپ بے بس ہوتے جا رہے ہیں. بے بس یا کوتاہی برت رہے ہیں؟ نہیں، بے بس ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. آج کا بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی 3 مہینے کا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں انہوں نے موبائل دے دیا. اب جب اس کے موبائل ہاتھ میں چلا ہوا ہے، وہ خود ہی جو ہے نا وہ کر رہا ہے. اب وہ جو کر رہا ہے نا، وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تو دیکھو موبائل چلا رہا ہے. اب یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ موبائل ہے کتنا خطرناک. بالکل. یہ جو سیوانی قوتوں نے اسلام کو بگاڑنے کے لیے جو ہتھیار ڈالے نا، یہ آپ کو جو موبائل دی، نہیں تو یہ ضرورت نہیں ہے. تو میں بتا رہا ہوں نا، آپ ضرورت ہے نا، ضرورت. اس میں قرآن پاک آتا ہے. بالکل. آپ سنتے ہو؟ جی سننے والے سنتے ہیں. سننے والے سنتے ہیں نا. اس میں سننے والے سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں. علماء کرام بھی آتے ہیں سر، بہت سنتے ہیں لوگ. لیکن زیادہ تر ہم جو کارٹون دکھا رہے ہیں نا بچوں کو، وہ کارٹون بچوں کے لیے مضر صحت ہے. وہ بھی بچے ہیں جو شروع میں ابھی 2-3 سال کے ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں زبان سے جو ہے قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے، کلمے شروع ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو سنانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو نقصان ہوا ہے. وہ بھی تو تربیت ہے نا، وہ تربیت ہے. وہ موبائل نہیں، وہ تربیت ہے. جب اس موبائل میں بچہ گھس گیا ہے نا، تو یہ موبائل اس بچے کو تباہ کر دے گا. اور آج کی نوجوان نسل خصوصاً جن کی عمر 14 سال 15 سال 16 سال ہے، یا 20 سال کے درمیان، جو 20 سال کا جو گیپ آیا ہمارے ہاں، اس 18 سے پہلے کی آپ بات کریں. 18 کے بعد تو پھر وہ کہتے ہیں جی وہ سارے پھر وہ یوتھ ہے خاص پارٹی کی. تو سر یوتھ نے ہی تو تباہی کر دی ہے نا. اچھا، پھر مطلب سیاسی حوالے سے بات کر دی آپ نے. سیاسی یوتھ نہیں تو تباہی. اگر سیاسی طور پہ آئے گا تو میں آپ کو سنے 2 منٹ سر 4 کروڑ لوگ 2 منٹ 18 سے زیادہ جو ایک خاص پارٹی کی یعنی جھکاؤ ہے، کیا کریں گے آپ؟ زبردستی کریں گے ان کے ساتھ؟ نہیں، ہم نہیں کریں گے. میں باروزہ ہوں، روزے کے ساتھ تو میں حلفن کہتا ہوں، حلفن کہہ رہا ہوں چینل پہ اگر دنیا سن رہی ہے، اس شخص نے ہماری یوتھ کو تباہ کر دیا. روزے پہ آئے نا سر، روزے کی طرف نہیں، جو تربیت ہے نا، پھر اگر آپ یہ کریں گے نا، اسلام پارٹی نے کر دیا، ہم سیاسی بات کریں گے. یوتھ کو تباہ کر دیا. ہم یوتھ کی طرف آج کل جو ہماری یوتھ ہے وہ باپ کے خلاف بھی ہے. یہ کون سی یوتھ تھی جو بچہ چھوٹا سا ماں کی گود میں 3 مہینے کا بیٹا یوں کر رہا ہے، وہ پی ٹی آئی کا؟ کیا تربیت پہ بات کر لیتے. تربیت، وہ تربیت ہے ماں کی. سر ماں کی اب عمر پتہ نہیں کیا ہے بیچاری کی، لیکن جو بھی ہے اس میں اس کا کیا تعلق ہے؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ اللہ نے سوچ سمجھ سب کو دی ہوئی ہے، کسی پہ ڈال کے ماں باپ بڑے ذمہ نہیں ہو سکتے. دیکھیں ہمارے بچے کا قصور نہیں ہے نہ ہمارا قصور ہے. ماں باپ کو چاہیے کم از کم میٹرک تک اپنے بچوں کو موبائل نہ دے. میٹرک تک شعر کی نگاہ دیکھیں، سونے کا نوالا کھلائیں. ان کی جو تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. محمد و آل محمد کے گھر میں چلے جائیں، جناب سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت دیکھیں. ان کی کوکھ سے جو بچے پلے ہیں، امام حسن امام حسین کی تربیت دیکھ لیں. اصل میں ہمیں معاشرے میں محمد و آل محمد کی تربیت اگر سامنے رکھ کے ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی معاشرہ یہ بگاڑ ختم ہو جائے گا. بگاڑ ختم ہو جائے گا، بالکل درست ہے. اور اگر ہم ان کی تربیت سے ہٹ کے کام کریں گے، یہ سامانی جو کام اب چل رہا ہے اس پہ آئیں گے، کبھی ہم اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ نہیں چلا سکتے. یہ والدین کا کام تھا. جیسے ہمارے دادا دادی نے ہمیں تربیت دی، ہمارے والدین نے تربیت دی، اسی طرح آج والدین کے ساتھ، کیونکہ اچھا پھر ہمارے اساتذہ کا بہت اچھا کردار ہے یہاں پہ. ماں باپ کے بعد استاد کا کردار، کیونکہ وہ روحانی باپ ہے، اس کا کردار بہت اچھا ہے. آج کے معاشرے میں نہ ماں کا کردار، نہ باپ کا، نہ استاد کا. ہمارا معاشرہ اس وقت جو ہے 3 راستے پہ چل نکلا ہے. اب تعلیم کیا جی؟ آپ موبائل لے کے دے دیں. کرونا کے دوران وہ موبائل پہ کلاسیں ہوں گی، موبائل پہ جو کلاسیں ہوں گی، وہ جو کلاسیں ہوں گی وہ آپ کو بھی پتہ ہے. ہمیں وہ ٹیچر چاہیے، وہ باپ چاہیے، وہ ماں چاہیے جس نے تربیت دی. کھوکھ سے گود میں آیا، اس نے پہلے کہا پڑھا اللہ اللہ اللہ. ہاں ایسی بالکل اللہ رسول کا نام ظاہر ہے اس میں. سر قبلہ میں چاہتا ہوں ذکر سنایا،
ہم نے تو کسی آج کے دور میں تو مائیں سوئی ہوئی تھی، موبائل پہ بچے پھر رہے ہوتے۔ سر یہ توجہ کی بھی بڑی کمی ہے، توجہ کی بھی کمی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بات درست ہے، وہ کہ تلخ بات ہے لیکن ہے درست، بہت کیونکہ صحیح آج کل ماں باپ کا بڑا قصور ہے، بچہ جی، چھوٹا ہے، اس کو توجہ کی سمجھ کمی نہیں ہے۔ نا۔ ہم پہلے جب ہم پڑھا کرتے تھے تو والد تھے، دادا تھے، اس وقت جو ہے نا ہمیں خود لے جایا کرتے تھے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہڑتال تھی، ہڑتال بہت سخت کراچی کے اندر، میں لانڈی میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے والد کو کہا کہ آج تو بسیں بند ہے، آج تو نہیں جائیں گے، میرے مغرب کی نماز کے بعد کلاس میں پہنچنا تھا۔ میرے والد نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی گاڑی سٹارٹ کی، پیٹرول ڈالا اور مجھے مدرسے پہنچایا۔ یہ ایک شرین جنا کالونی کیماڑی سے لانڈی۔ تو یہ توجہ تھی نا۔ آج کل والدین کی توجہ نہیں ہے، آج اور ہڑتال ہو جائے تو توجہ والدین کہتے ہیں گھر میں رہو، گھر میں رہو۔ اس کے ایک تو وجوہات بھی ہیں۔ وجوہات بھی، لیکن اس وقت بھی سر حالات بہت خراب نہیں تھے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا حالات بات بہت آپ۔ خراب تھے اس وقت بھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حالات، آج کے حالات اس سے بہتر ہیں، اس سے کسی بہتر حد تک کہ ایک حد تک اس سے بہتر ہے۔ اس وقت جب ہڑتال ہوتے تھے بہت سخت ہڑتال ہوتے سخت ہڑتال تھی، ظاہر ہے، تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شوق کی بھی وہ تو کمی ان کی ہے۔ پارٹی کی بے بستی بیچارے کیا کرتے ہیں۔ سر اس وقت ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے جب یہ کام شروع نہیں ایسی ہوا بات تھا۔ نہ کریں سر، الحمدللہ میں آپ کو کہہ رہا میں اسٹوڈنٹ تھا۔ ابھی 15 سال پہلے اسٹوڈنٹ تو نہیں تھے آپ۔ سر میں جو ہے 86 میں 86 ہڑتالیں تو ابھی تک ہوتی رہی ہیں سر، سر میں آپ کو بتا رہا ہوں 86 88 میں یہ کام شروع ہو گئے تھے، 85 سے جب یہ شروع تو ہو گئے تھے، چلتے رہے تو ہم اسٹوڈنٹ تھے۔ چلیں اللہ تعالیٰ اسٹوڈنٹ ہی رکھے آپ، نہیں اسٹوڈنٹ تو قبر تک ہوتا ہے۔ اس لیے بول رہا ہوں آپ کو رکھے۔ ویسے تو یہ ہے کہ ماں کے گود سے قبر تک تو انسان اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے، طالب علم ہی ہوتا ہے۔ تو دیر سے داخل کیا ہوگا نا آپ نے، تو 90 میں کرنا تھا آپ نے۔ 74 ہے، 74 سے لے لیں، 16 سال کی عمر۔ تفنن میں نے کہا اچھا اس میں محبت دکھا رہے آپ محبت دکھائیں، ہم آپ کو محبت دکھائیں۔ روزے میں دیکھیے جب روزہ لگ رہا ہوتا ہے نا تو ایسی بات کی جائے کہ سب کے چہرے پہ رونق ہو، مسکراہٹ ہم ایک دوسرے سے یہ نہ ہو کہ بیٹھے۔ اچھا یہ روزے میں جو میں نے بات کی آپ سے کہ مسکراہٹ کے لیے بات کی میں نے، ہم روزہ رکھ کر یہ بھی سڑکوں پہ خاص طور پہ مولانا صاحب آپ سے بھی پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیجیے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وجوہات، ایک طرف تو روزہ ہمیں درس دیتا ہے صبر کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے گاڑیوں میں بسوں میں لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں لوگ اور بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ میرا روزہ ہے لیکن تو فلاں، اور یہ صبر پھر کہاں چلا جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خالق کائنات اپنے مقدس کتاب میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ تو۔ اچھا پھر میں سچوں کے ساتھ بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اور ان کے اہم طاہرین علیہ السلام محمد والے محمد نے جو درس دیا ہے اخلاقیات کا اور صبر کی جو تلقین کی ہے، وہ صبر جو ہے نا، وہ آپ انسان آج کے انسان میں کیا ہر انسان میں وہ صبر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ جس کے اندر ایمان صادق ہے، دیکھیں ایمان کامل ہے، اور ایمان صادق سچا ایمان ہے، ایمان کامل ہے۔ اور یہ کامل ایمان کب ہوتا ہے؟ ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ جی فرمائیں فرمائیں۔ میں نے ایک سوال کیا، اب ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، قرآن میں بار بار ایمان والوں کو مولانا صاحب پکارا جا رہا ہے۔ جیسے سرکار میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کسی تفرقے میں مت پڑو۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو۔ مولانا آج تک نہیں بتا سکا کہ وہ رسی کون سی ہے۔ قرآن و سنت ہے یا کوئی اور بھی؟ قرآن و سنت ہے سر نہیں، میں اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ اچھا آپ نہیں کر رہے سر؟ میں اس لیے نہیں کرتا، رسی وہ ہوگی، مولانا صاحب سن لیجئے گا، میں آج ثابت کر کے جاؤں گا، رسی وہ ہوگی جو اوپر سے نیچے آ رہی ہوگی، نیچے سے اوپر جا رہی ہوگی۔ کسی بھی بلڈنگ پہ چڑھنے کے لیے سنیں، میں آپ بھی بتاتا ہوں جو جاری ہے، جو آ رہی ہے۔ استغارن بیان کیا گیا ہے، آپ رسی سمجھ رہے ہو رسی لٹکے گی نیچے؟ کیا نہیں سر، نہیں، میں آپ کو ثابت دلیل کے ساتھ ثابت کر رہا ہوں نا۔ آپ نے نماز پڑھ لی، روزے کے بعد ثابت کر نہیں ابھی روزے کے ساتھ ہی ثابت کروں گا۔ اچھا رسی یہ ہے، قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کون سی آیت ہے آپ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ بے شک وہ اوپر سے درود و سلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام، یہ ہے وہ رسی۔
یعنی محمد و آل محمد کے در پہ، اہل بیت کے در پہ آ جاؤ اور پاک سرور کائنات کے دروازے پہ آ جاؤ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس رسی کو، جس ڈیوٹی کو اللہ انجام دے رہا ہے اس کے فرشتے انجام دے رہے ہیں، آپ بھی، تو کوئی تفرقہ نہیں ہوگا۔ درست ہے بات آپ کی۔ ہم یہ میں نے سر، اگر آپ کو یاد ہے پچھلے ٹرانسمیشن میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو راہیں، جو اصول، جو شرائط لے کر آئے ہیں، جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، جب تک ہم سب کے سب ان تعلیمات پر نہیں آئیں گے گڈ، تو کبھی بھی ہم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ درست ہے۔ یہ میں نے تفصیلاً کیا تھا، اس میں سے ایک جملہ میں نے آج بھی عرض کر دیا ان کی بات کے مطابق میں نے۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں رسی کی، رسی میں تو آ گئے نا، نیچے بھی آ گئے۔ رسی تو ہو گئی ہے، رسی تو ہو گئی، جو نیچے سے سوال تھا اوپر وہ سوال وہیں رہ وہ گیا۔ یہ تھا کہ اوپر سے رسی نیچے آ رہی، نیچے سے اوپر اوپر جائے۔ جائے۔ یا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، ایمان مفصل، ایمان صادق، ایمان کامل، تو ایمان کامل تب ہوگا نا جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالق کے کائنات کے احکامات کے مطابق کام کرو گے۔ جی بالکل۔ جب آپ کو یقین کامل، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب، مولانا صاحب بیٹا ذالک کب کہاں کا اشارہ ہے مولانا صاحب؟ عربی لغت میں مجھے بتائیے گا۔ ذالک کے دور کے اشارہ ہوتا ہے۔ دور کا اشارہ، ماشاءاللہ صاحب آ رہا ہے۔ ذالک الکتاب وہ کتاب، لارے بفی جس میں کوئی عیب نہیں، ہدی للمتقین، تقوی گزاروں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ الذین یؤمنون، ایمان لائے بالغیب پر، انہوں نے بتایا ہے تو تم غیب پر ایمان لائے ہو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ ہے تو آپ نے مانا، ادروائز اللہ آپ نے نہیں دیکھا۔ یہ کریم لجپال میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب خداوندی، حبیب کبریائی نے بتایا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کو مانو، اور وہ غیب ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات پہ آ رہا ہوں، ایک عجیب بات میرے ذہن میں آ گئی آپ کی بات پہ، واہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہاں اللہ، کہ غیب پر ایمان لانا نا، ہاں مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کی جو ساری باتیں ہیں وہ بذریعہ سننا معلوم ہوا ہے، دیکھنا نہیں ہے۔ یس، اب قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں، میں بہت عجیب نکتہ بیان کرنے لگا ہوں، آپ ذرا توجہ سے اس کو سننا۔ قرآن میں اب جہاں دیکھیں گے وہاں کان کا ذکر پہلے ہے، آنکھ کا ذکر بعد میں۔ ان السمع والبصر، ان السمع والبصر، قل من يملك السمع، اچھا، قل من يرزقكم من السماوات والارض ام من يملك السمع والابصار، یہ کچھ آیاتیں ہیں، تو ان آیات کے اندر کان کا ذکر پہلے ہے سننا پہلے اور دیکھنا بات، دیکھنا بعد میں ہے۔ دیکھنا بعد میں۔ کیا یہ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی جتنی باتیں ہیں معلوم ہوئی ہیں یہ بذریعہ سننا معلوم ہوئی ہے۔ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے نہیں، سنا ہے نا۔ بالکل جنت کے بارے میں ہم نے سنا ہے، یہ سارا ایمان بالغیب ہے۔ جنت کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ جہنم کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ہم نے جہنم دیکھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا نہیں۔ یہ سب کے سب ایمان بالغیب، اور یہ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ ان آیات سے ثابت بھی ہوتا ہے۔ اچھا، بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے اس سیگمنٹ کا اختتام ہو گیا، ڈاکٹر صاحب سے اجازت بھی لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب جانے سے پہلے جو ہمارے پاس 2 منٹ ہے، میں چاہتا ہوں آپ سے مزید گفتگو اسی موضوع پہ ضرور ہو، آپ کی ذات کے حوالے سے۔ تو اچھا، یہ تو ہم نے بات کی تربیت کی، اور پھر آپ بڑے ہوئے اور پھر اب سیاست کی طرف آ گئے۔ تو آج کل خاص طور پر رمضان المبارک میں کیا مشاغل ہیں؟ اس طرح زندگی کا سفر جاری رہتا ہے یا کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں رمضان میں، اور 11 ماہ میں فرق ہوتا ہے آپ کی زندگی میں؟ نہیں، میں جب سے یہ اس سلسلے میں چلا ہوں، یعنی روزہ کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا سفر بھی نہ ہو، تاکہ میرا روزہ قصر نہ ہو۔ میں رمضان المبارک کے مہینے کو تمام عبادتوں کے ساتھ سمیٹ لینا چاہتا ہوں، اور جو مجھ سے ہو سکتی ہیں، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ لوگوں کی خدمت ہو، جہاں بھی ہے 24 گھنٹے ان کے لیے میں اویل ہوں۔ لیکن یہ مہینہ میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک ہلکی سی بھی جو ہے نا نیکی، اس کو بھی میں رہگا نہ ہونے دوں، بلکہ اس کو سمیٹ کے اپنے اندر لے لوں۔ تو رمضان المبارک ہمیں یہ درس دیتا ہے، ایک اخوت کا، ایک بھائی چارے کا، ایک محبت کا۔ یہ جو ہے سلسلہ، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے اڑوس پڑوس میں کون ہے، کیا ہے، کس حال میں ہے، کہ کہاں ہے۔ اچھا، جس ایریے میں اب جیسے میں جس حلقے سے الیکشن لڑتا ہوں،
मेरी कोशिश होती है वहाँ के लोगों को मैं देखूं कि कौन इस वक्त माली तौर पर परेशान हाल है, और खामोशी से दूसरे हाथ को पता ही ना चले मैं दे जाता हूँ। मसला ये है कि हमें उन लोगों की खिदमत करनी है जो इस वक्त भूख और प्यास में मुब्तला हैं, बिल्कुल। लेकिन वो अपनी इज्जत नफ्स को समेटे हुए हैं और हाथ नहीं बढ़ा रहे। वरना खुदा गवाह है जो इस वक्त हालात नौबत आ हैं। रही है मुल्क की और यहाँ के लोगों की, ऐसा ना हो कि हम कुछ और देख रहे हैं। कुछ और देखें, मैं बहुत ये जुमला बड़ा गौर से, ऐसा ना हो कि हम कुछ और देख रहे हैं। चलें जी, ये जो इसलिए बात की बड़े अलार्मिंग खुदावंद। सिचुएशन है इस वक्त, जो मखदूम डॉक्टर वाजिद अली आब्दी साहब ने जो बयान की, बड़ा आखिरी नुक्ते भी छोड़कर गए जो प्रोग्राम में, बहुत अहम नुक्ता है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, बड़े दूर से आप तशरीफ़ लाए, बहुत मोहब्बत आपकी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, डॉक्टर साहब से हम इजाज़त लेंगे, मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम मुल्तमिस रहेंगे उसामा के, सैयद उसामा सना खां हमारे साथ मौजूद हैं, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात होगी, उसके डॉक्टर साहब से इजाज़त होगी, ज़ाहिर है उसके बाद फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम मौलाना साहब से जो गुफ्तगू कर रहे थे, हम एतकाफ़ और जो दूसरी हम बात कर रहे थे शब कद्र के हवाले से, उस पर गुफ्तगू होगी। तो पहले नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को ज़हरा के बाबा, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, बस गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता